یہاں حروف جر ملون میں سے الف لام کا جو قاعدہ ہے کہ الف لام کے بعد شمسیہ میں سے آ جائیں حروف یا قمریہ میں سے آ جائیں. تو اگر شمسیہ میں سے آئے تو پھر لام نون ہو جاتا ہے, نون کا نون بھی ادغام کرتے ہیں جن صورت سے. تو لہٰذا یہاں وہی ہوا کہ اللام ہے تو پھر وہ شمسیہ میں سے آ گیا تو پھر نون لام کو نون کیا, نون کا نون میں ادغام کر دیا. تو کیا پڑھا الناس, یہاں الو ہے نا تو الناس, سمجھ آ گئی. تو بس ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا, ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا. بس اس میں الف کو حذف چلدار ہے. آپ ایک چیز کے بدلے میں لا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ معوض کیا, تو جو بدلے میں لا رہے ہیں اور جس کے بدلے لا رہے ہیں ان دونوں کو اکٹھا تو نہیں کریں گے, ان دونوں کو الاناس تو نہیں کریں گے نا, وہ تو بدلے میں لایا نہیں, حمزہ کو حذف کیا ہے تو حمزہ پہ حذف ہوگا, جس کے بدلے میں لایا گیا اسے حذف کر دیا جاتا ہے, پھر اس کا نائب لا دیا جاتا ہے. نائب بھی اور اصل بھی دونوں اکٹھے نہیں کیے جاتے, بس ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا. یہ کہتے ہیں قولو, جو شاعر کہہ رہے ہیں اہل مکہ یا اہل مکہ, یہ یرد علی ھذا مشتہر ان یا ایھا الناس اینما وقع فی القرآن فهو مکی کما ان یا ایھا الذین آمنوا مدنی وسورۃ البقرۃ والنساء والحجرات مدنیات باتفاق وقد كان في كل منها يا أيها الناس وقد يقال ان ذلك اکثری لا کلی. کہتے ہیں کہ یہ جو کہا شاعر نے اہل مکہ, جبکہ سارے ہی لوگ ہیں جن کو حکم ہوا کہ عبادت کرو, لیکن اہل مکہ کے ساتھ کرنا یہ خاص ہے. تو اس جو مشہور پر یہ آیت وارد ہوتی ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, لوگو, جہاں کہیں بھی یہ جو آیت ہے ایھا الناس جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں واقع ہوتی ہے وہ مکی ہے. تو وہ جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین کفروا, یہاں کہیں بھی آیت واقع ہوگی مکی ہوگی, کیا مکی. جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا مدنی, جب ایمان والوں سے آئے ایھا الذین آمنوا تو یہ مدنی ہے. اور سورۃ بقرہ, سورۃ نساء, سورۃ حجرات یہ مدنیہ ہے بالاتفاق, یہ کیا ہے, مدنیہ ہے. تو قد قال فی کل منها ایھا الناس, تو تحقیق کہا کہ ہر ایک ان میں سے ایھا الناس, اے لوگوں, ان میں سے ہر ایک میں کہا. وقد یقال, اور تحقیق کہا جاتا ہے کہ یہ اکثری ہے, لا کلی, کیا یہ کلی نہیں ہے, کلی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ اکثریہ ہے. کہ یہ جو کہتے ہیں یا ایھا الذین, یا ایھا الناس, کہ یہ مکی ہے, یہ کیا ہے, مکی ہے. تو یہ جو قاعدہ کلیہ نہیں اکثریہ ہے کہ اکثر یہ ہوا, اکثر یہ مطلب نہیں کہ اس میں سارے لوگ مراد نہیں, اور ہر جگہ جہاں یا ایھا الناس کہا گیا ہے وہ مکہ کے ساتھ ہی خاص ہو جائے اور وہ مکی ہو, کیا ہوں, کہتے ہیں ایسی بات نہیں. اس لیے کہتے ہیں اس پر جو یہ جو اہل مکہ کہا, اس پر جو مشہور ہوا وارد ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس, یا ایھا الناس جہاں کہیں بھی قرآن میں واقع ہو وہ مکی ہے. جیسا کہ ایھا الذین آمنوا مدنی ہے, اور سورۃ بقرہ, سورۃ النساء, حجرات مدنیات ہے اتفاق. یہ کیا ہے, یہ تو اتفاق مدنی ہے. تو پھر تحقیق کہا فی کل منها ایھا الناس, ان میں سے ہر ایک میں یا ایھا الناس کا, یا تو پتہ چلا یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, قاعدہ اکثر یہ ہے کہ اکثر جگہ جہاں یا ایھا الناس کا ہے تو وہ مکی ہے, وہ مکی ہے, اور بعض جگہ ایسا نہیں. تو بس یہی کہتا کہ یہ کلیہ نہیں ہے, اس لیے عام مراد لیا جائے, کیا کہ سارے لوگوں کو خطاب ہے, سارے, اور عبادت بھی عام ہے, توحید بھی, اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اس میں اللہ کی اطاعت کریں. اب یہ بات ذہن میں رکھیں, وَاعْلَمْ أَنَّ النِّدَاءَ عَلَى 7 مراتب, عَلَى 7 مراتب, کتنے, 7 مراتب پر, کتنے مراتب ہیں, 7 مراتب. تو مراتبہ, تو علی 7 مراتب, 7 مرتبوں پر ندا ہے. ندا کتنے مرتبوں پر ہے, 7 مرتبے. تو قاعدہ کا آپ نے ایک مرتبہ ہی پڑھا ہوگا, ایک ہی مرتبہ ندا پکارنے کے لیے, تو وہ جو آپ کی طرف کرانے کے لیے. تو کہتے ہیں اس کے مرتبے 7 ہیں, یعنی ندا مدح کے لیے, اس کے لیے نداء مدح, نداء ذم, نداء تنبیہ, نداء اضافت, نداء نسبت, نداء تسمیت, نداء تضیف,
یہ 7 ہیں. ندائے مدح، ندا کی جاتی ہے تعریف کے لیے، ندا کی جاتی ہے برائی کے لیے، ندا ضمن، اور ندا کی جاتی ہے خبردار کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ یہ خاص ہیں. اور ندا کی جاتی ہے نام رکھنے کے لیے، نام کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں، وہ ندا کی جاتی ہے، نام سے ندا کی جاتی ہے. اس کی کیا کہہ دیتی ہے؟ نام رکھنے کی ندا. اور ندا کی جاتی ہے نسبت کے لیے. کس کے لیے؟ تو کتنی ندائیں ہوگی؟ اور اب دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. یہاں ندا مدح کے لیے، یا اللہ پاک نے ندا کی تو محبوب کی تعریف کی، تو یہاں ندا سے محبوب کی تعریف ہے، محبوب کی. یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یہ مدح کا ندا ہے. کس کا؟ اور ثانی قول یا ایھا الذین ہادو، ہے یہودیو، یہ مذمت کے لیے، یہودیوں کی برائی کے لیے. یہ ندا مذمت کے لیے. کس کے لیے؟ جنہیں پڑھا نہیں ان کی بھی مذمت، اور کرو ان کی مرمت. وہ پڑھو کہ ندا کس کس کے لیے آتی ہے. ندائے مدح، ندائے مذمت. یا الذین ہادو، اے یہودیو. یا الرسول، اے میرے رسول. یا نبی، اے نبی. یا المزمل، یا المدثر، تعریف کے لیے، مدح کے لیے ندا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسرا یا انسان یا الناس، خبردار ہو جاؤ. انسان، اے انسان. یا الناس، اے لوگو. یہاں خبردار کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے ندا ہے. کس کے لیے؟ اور رابع کقولک یا عبادی، نسبت کے لیے، اپنی طرف نسبت کی. اے میرے بندو، اے، ٹھیک ہے، اے میرے بندو. پانچویں ندا یہ تو پیچھے کی کہ کون سی ندا ہے؟ ندائے اضافت. ندائے اضافت، تو یہ ندائے اضافت ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، اپنی طرف اضافت کی، اپنی طرف یہ. اور پانچویں ندا ندائے نسبت، ندائے نسب، ندائے نسب قولی، اور نسبت. جیسے کہنا کہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو. اب یہ ہے نسبت، یا ندا کی نسبت کے لیے. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یعقوب. اور سادس یا داؤد، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. یہ نام کی کا ندا ہے. نام لینا، نام رکھنے کی ندا. یا موسیٰ. اور تضیف جیسے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب. تو یہ تو میں نے بتائے ندا کے 7 درجے. کتنے؟ علی 7 مراتب. کتنے درجے ہیں؟ 7 درجے. یاد رہیں گے. ندائے پہلے ندا، ندائے مدح، مدح کی تعریف کی ندا. ندائے ذم، اور برائی کے لیے ندا کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کے لیے ندا ہے. اور نمبر 3 ندائے تنبیہ. نمبر 4 ندائے اضافت. نمبر 5 ندائے نسبت. نمبر 6 ندائے تسمیہ، نام رکھنے کے لیے ندا، اور نام سے ندا، نام. اور نمبر 7 ندائے تضیف. اس کی مثالیں بھی دے دی. آگے دیکھیں، شاعر نے کہا کہ ترجی، یعنی یہاں لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے عبادت کرو جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، یہاں ہے لعل. کیا ہے؟ آپ نے پڑھا لعل حرف ترجی ہے. تو یہ ترجی کے لیے ہے. تو اللہ پاک تو اسے پاک ہے، کیونکہ ترجی ہوتی ہے انجام سے جہالت کی، عذاب سے جہالت کی وجہ سے، کہ عذاب کا اسے علم ہی نہیں، اور انجام کا اسے علم ہی نہیں. وہ انجام سے جاہل ہے، انجام سے. اللہ پاک تو اسے پاک ہے. تو اللہ کی طرف تو نہیں نا ترجی کی نسبت کریں گے، کہ وہ تو انجام سے واقف ہے. بندے جو ہیں ان کا مسئلہ ہے. تو یہاں تو لعل آیا ہے، لعلکم تتقون. اشارے کہتے ہیں لعل، تفسیر جلالین والے کہتے ہیں للترجی. یہ کس کے لیے؟ ترجی کے لیے. کیا مطلب ترجی؟ ایذ تمعو فی المحبوبی، فی محبوب چیز میں طمع کرنا، امید کرنا.
पसंदीदा चीज़ में कि मुझे ये मिल जाएगी, तो उसकी उम्मीद रखना, उसकी एक कौम ने इसे तवक्को से तबीर किया, इसे यानी पसंदीदा चीज़ में लालच करना, तो एक कौम ने इसे उम्मीद से ताबीर किया, किसे उम्मीद से, कि उस चीज़ की उम्मीद होती है, तो वहाँ जिस चीज़ की उम्मीद होती है वहाँ ला अल्लाह बोलते हैं, वहाँ क्यों कहते दालिका ये ला यकूनु इल्ला मअल जहरी बिल आक़िबती, कि ये जो है ये जो तरज्जी है ये नहीं होती मगर अंजाम से जहालत के साथ, अंजाम से, तो ये वहाँ बोला जाता है उसके लिए कि जिसे अंजाम का पता ही नहीं, अंजाम का वहाल फी हक़्क़ि ताला, और ये अल्लाह ताला के हक़ में नामुमकिन है। अल्लाह ताला तो हर शय से वाक़िफ़ है, शय को जानता है, तो लिहाजा अल्लाह के लिए तो ये नामुमकिन है। ये फयाजिबु ताबीरुहु, तो इसकी ताबीर वाजिब होगी, इसकी ताबीर वाजिब होती है। कमा अशारा इला ज़ालिका बिक़ौलिही फी कलामी ताला लितहक़ीक़, जैसे शारे ने इशारा किया इस तरफ कि अपने कौल के साथ वफ़ी कलामी, कि अल्लाह ताला के कलाम में तरज्जी तहक़ीक़ के लिए, यानी अब अल्लाह ताला के कलाम में ये लाल्ला है तरज्जी, तो ये तहक़ीक़ के लिए होती है कि काम ये जो है ये ज़रूर वाक़ई होगा, ज़रूर, और ये होगा काम, समझ आ गई। ये नहीं कि अल्लाह पाक नाउज़ुबिल्लाह उधर बोल भी नहीं सकते, तो क्या होगा कुरान पाक में जब होगी तहक़ीक़ के लिए होगी, क्या मतलब तहक़ीक़िल वक़ूई, उस काम के वाक़या यकीनन वो काम वाक़ई होगा, यकीनन वो काम क्यों कहते हैं इसलिए अल करीमा ला यतमाउ और इल्ला फीमा यफअलहु, या युतिमु भी कह सकते हो कि करीम जो है ये उम्मीद नहीं दिलाता मगर उसमें ही जो वो करता है, जो और करीम लालच नहीं देता मगर उसी में जो वो करता है, यानी करीम वो करता है तो इसलिए कहता है ये करो तो मैं कर दूंगा, वो यकीनी बात होती है। करीमों से ये बात नहीं होती कि वो उस चीज़ की उम्मीद दिलाएं कि जो वो करना ना चाहें, नाउज़ुबिल्लाह, ये करीमों से नहीं है। तो करीम जब उम्मीद दिलाते हैं तो उसी में दिलाते हैं कि जिसे वो करते हैं, जिसे वो करते हैं। तो कहते बोल मनकूल अनसीबु है, सीबे से ये नकल किया गया कि अन असा अयदन फी कलामी तहक़ीक़, ये को कुरान पाक में जो लफ्ज़ असा आता है ये भी तहक़ीक़ के लिए आता है, किसके लिए? तहक़ीक़ के लिए। और क़ाल शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी इल्ला फी क़ौली ताला असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना, कहते हैं सवाए इमाम जो अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी हैं वो कहते हैं सवाए असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना, जितने भी कुरान पाक में असा वाक़ई वो तहक़ीक़ के लिए है, किसके लिए? तहक़ीक़ के लिए। अब ये बात ख़त्म करने लगे हैं, इसको आप जगह मज़बूती से ज़हन में रखना। कहते हैं कि शायर ने कहा तहक़ीक़ के लिए यानी तहक़ीक़ वक़ूई मज़मूमी जुमलतिहा, मज़मूने जुमला के यकीनी वाक़या होने के लिए, मज़मूने यानी जुमला के माना का वाक़या होना यकीनी है, जुमला के वो इस जगह वहुवा हुना हुसूलुल विक़ायति मिनल इक़ाब, वो इस जगह अज़ाब से बचने का हासिल होना मुराद है, वो इस जगह अज़ाब से, देखो ना या अय्युहन्नास उबुदू, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो, और उम्मीद क्या दिला जा रही है? इस उम्मीद कि तुम इस उम्मीद पर इबादत करो कि तुम जन्नत से बच जाओगे तुम। तो आप देखो ना ये क्या है, इस जगह फिर क्या हुआ कि इस जगह यकीनन ये बात फरमाई है कि अजाब से जब ये तुम करोगे तो बच जाओगे, हुसूल भी हो जाएगा, बचना हासिल हो जाएगा। फल मुराद बित्तहक़ीक़ अल जज़्म अल, बस मुराद तहक़ीक़ से जज़्म है, यकीनन तुम अजाब से बच जाओगे, तुम अजाब से बच जाओगे। और खबर देना बिहुसूल विक़ाया, और वक़ाया के हासिल होने के साथ खबर देना, क्या मुराद खबर देना किसके साथ? वो अजाब से बचने के हुसूल के साथ कि तुम अजाब से बच जाओगे, तुम्हें ये खबर दे दी, साथ खबर दे दी। वादल माना मिन हैसु तरत्तुबु अलल इबादती, कहते हैं ये माना जो है इबादत पर तरत्तुब के एतबार से है, किस पर? यानी इस एतबार से है कि तुम इबादत करो तो इबादत करने पर क्या वाक़ई होगा? अल्लाह का, अल्लाह ने फरमाया है
کہ جب تم عبادت کرو تو عبادت جب کرو گے تو اس پر عذاب سے بچنا واقعی ہو جائے گا، تم بچ جاؤ گے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی خبر دی کہ تم بچ جاؤ گے پھر آگے جب تم یہ کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ کہتے ہیں حقہ ان یفاد بفاء السببیت، بفاء سببیت، اس کا حق یہ ہے کہ فائے سببیہ کے ساتھ فائدہ دیا جائے۔ کس کے ساتھ فائدہ؟ یعنی یہ فلعل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم خلقکم والذین من قبلکم فلعلکم تتقون، فلا تو کہتے ہیں فلعل مستعملۃ فی السببیۃ، کہ یہ لعل فائے اس سببیت کے ساتھ فائدہ دیا جائے، یعنی جب فا سببیہ کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں لعل بھی سببیت میں مستعمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ سببیت، سبب ہونے میں استعمال کیا جاتا ہے، لی علاقات ضدیتی، یعنی علاقہ ضدیت کی وجہ سے، علاقہ کیوں؟ لاقتضاء سببیتی حق المسبب عند وجود سببہ، کیونکہ سببیت مسبب کے پائے جانے کا تقاضا کرتی ہے، سببیت مسبب کے پائے جانے کا تقاضا کرتی ہے۔ کب؟ سببیت کے پائے جانے کے بعد، جب سبب پایا جائے، جب پایا جائے تو وہ سبب جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے مسبب کے واقع ہونے کا، مسبب کے، تو سبب کیا ہے کہ تم عبادت کرو، تو عبادت کرنا سبب ہے، عبادت تو مسبب، تم جہنم سے بچ جاؤ گے، جہنم سے۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا، یہ سبب، یہ جو لعل ہے، کیا یہ سببیت کے فا کے ساتھ اس کا بھی فائدہ دیا جائے، اس کا بھی، یعنی یہ سمجھو کہ یہ بھی سبب ہے، یہ بھی اب ہے نا سبب، اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ، اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور کہتے ہیں اقتداء ترجیح، اور ترجیح کا جو تقاضا ہے، اقتداء ترجیح، ترجیح کا تقاضا کرنا، عدم تحقق حصول مترجہ جس کی امید کی جاتی ہے اس کے حاصل ہونے کا یقینی نہ ہونا، یہ ترجیح کا تقاضا ہے۔ کس کا؟ سبب کا جو تقاضا ہے وہ تو یہ کہ مسبب پایا جائے، جب سبب پایا جائے مسبب، اور امید کا تقاضا یہ کہ جس چیز کی امید کی جا رہی ہے اس کا حصول یقینی نہیں، اس کا حصول یعنی کہ ہو سکتا ہے ہو جائے یا نہ ہو۔ تو یہ ھذا هو الملائم، یہ مناسب ہے شارع کے کلام کے، یہ کس کے؟ یہ کہا جائے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے بہنوں کو پیدا کیا اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ، کہ جب عبادت کرو گے تو سبب پایا جائے گا، تو مسبب بھی بچنا عذاب سے وہ بھی پایا جائے گا۔ جبکہ ترجیح میں یہ ہوتا ہے کہ کام وہ مترجہ جس کی امید کی جاتی ہے اس کا حصول یقینی نہیں ہوتا، اس کا حصول یقینی نہیں ہوتا۔ ایک پھر انہوں نے کہا رہا ما قررہ بعد من ان، اور بعد نے لعل مستعارۃ، بعد نے اس کو جس کو پختہ رکھا ہے کیا کہ یہ جو لعل ہے اسے ادارہ لیا گیا ہے، لعل کو اس سے اسے ادارہ لیا گیا ہے۔ پس کہتے ہیں پس لطلبی، کس کے لیے؟ طلب کے لیے، تو اسے طلب کے لیے ادارہ لے لیا گیا، حقیقت میں معنی طلب تو نہیں لیکن مجازن یہ طلب کے لیے، کس کے لیے؟ طلب کے لیے۔ تو بس جب یہ طلب کے لیے تو فلا يناسب هذا، اس یہ مناسب نہیں ہے، یہ کہتے ہیں یہ طلب کے لیے تو یہ یہاں مناسب ہے۔ کیوں؟ جب تو نے جان لیا یہ تو تو نے جان لیا یہ کہ ان جملہ لعل، لعل کا جملہ لا محل لها من الاعراب، یہ جو لعل کا جملہ ہے اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے، کہ وہ اعراب کی جگہ ہے، محل اعراب نہیں ہے۔ اور وان موقعها، اور اس کے واقع ہونے کی جگہ، مما قبل، جو اس سے ما قبل ہے، جو اس سے ما قبل واقع ہونے کی جگہ ہے، موقع الجزا، وہ جزا کی جگہ ہے، کس کی؟ جزا کی جگہ، من الشرط، وہ شرط سے جزا کی جگہ ہے۔ اب یہ اسے یوں سمجھو کہ اے لوگو عبادت کرو، کیا کرو؟ یہ سمجھے کہ یہ شرط ہے، شرط نہیں ہے، سمجھے کیا؟ یہ شرط ہے، کیا ہے؟ تو ہوگا کیا؟ جنم سے بچ جاؤ گے، تو یہ جزا کا مقام ہے، یہ حقیقت میں نہیں ظاہر، لیکن
یہ کس کا مقام؟ شرط کا مقام جو اس کا ماقبل ہے، اور یہ جزا کا مقام کس کا؟ کرو گے تو بچ جاؤ گے. سمجھ آ گئی؟ جزا کی جگہ شرط سے، جزا کی ماقبل جو ہے اس کی جگہ، یہ جزا کی جگہ ہے شرط سے. کسے؟ جزا کی جگہ. اور وجعلها حالیتم، اور اس کو جعلها حالیہ، اس کو حالیہ بنانا مبنی ہے علی ان لعل مستعملۃ بالترجی. یہ اگلی بات ہے انشاءاللہ اس پہ کریں گے کیونکہ یہ گفتگو لمبی ہے اور علمی گفتگو. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہماری توفیق عطا.